شب برات کی جو رات آتی ہے، اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کیجئے، جو آپ کو سمجھ میں آئے۔ تسبیح سمجھ میں ہے وہ پڑھیے، درود شریف جانتے ہیں وہ پڑھیے، کلمہ شریف یاد ہے وہ پڑھیے، جو آپ کو آئے۔ اسی رات میں، یہ بخشش کی رات ہے، اور اسی رات میں اپنی گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیے اور اللہ کو منا لیجئے۔ اگر آج مان جائے گا رب تو بیڑا پار ہو جائے گا، اس لیے کہ جب تک آپ دنیا میں ہیں آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب اس دنیا سے جائیں گے توبہ کا بھی دروازہ بند، عمل کا بھی دروازہ بند، اب آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے حضرت ابراہیم بن ادھم۔ ہمارے علم میں دو ایسے بڑے بڑے ولی ہیں کہ دو ایسے بڑے بڑے ولی ہیں جو دین کے خاطر، شریعت کے خاطر، اسلام کے خاطر بادشاہت کو ٹھوکر مار کر کے فقیری والی زندگی گزارے ہیں۔ ایک ہے حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی، جو 17 سال 18 سال کی عمر میں گدی پر بیٹھے تھے اور سلطنت کی کرسی پر بیٹھ کے حکومت کر رہے تھے، لیکن انہیں لگا کہ یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے، تو اس سلطنت کو ٹھوکر مار کر کے اللہ کی دین کے طرف آ گئے اور اس شریعت محمدی کو اپنے سینے میں بسائے۔ تو اللہ نے حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آج دنیا کے کروڑ پتی ہوتے ہوئے بھی مخدوم اشرف کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کے بھیک مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مخدوم اشرف ہم اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے، اے مخدوم اشرف ہم آپ کے چوکھٹ پہ آ کے گھٹنا ٹیکے ہیں، ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ امیر لوگ، غریب لوگ، فقیر لوگ اور ارب پتی خرب پتی سب جا کے وہاں بھکاری بنا ہوا ہے۔ اور دوسرا ولی کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادھم۔ انہوں نے بھی بادشاہت کو چھوڑ کر کے اللہ کے دین کے طرف آئے اور فقیری والی زندگی اختیار کی ہے۔ شب برات سے ملتا جلتا ان کا ایک واقعہ ہے کہ جب تک انہوں نے توبہ نہیں کیا تھا تو شراب خوب پیتے تھے یہ، اور جب یہ توبہ کیے تو اللہ نے ان کی جب توبہ قبول فرمایا تو ان کو یہ حکومت اللہ نے دی اور یہ طاقت عطا فرمایا کہ سمندر کے مچھلی پر حکومت حضرت ابراہیم بن ادھم کی تھی۔ ان کا ایک واقعہ ہے، خود وہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک میں توبہ نہیں کیا تھا تو شراب خوب پیتا تھا، شراب خوب پیتا تھا۔ میری ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، بچی تھی، جب میں شراب پینے کے لیے گلاس میں شراب کو ڈالتا تھا، وہ کم عمر کی بچی، ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئی تھی، وہ بچی جو ہے اس شراب کو ٹھوکر مار کے گرا دیتی تھی۔ اللہ جانے اس بچی کی سمجھ میں کیا بات آتی تھی، بہت خوبصورت وہ بچی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ یہ معاملہ کچھ دن تک چلا، لیکن بیٹی کی محبت بہت زیادہ تھی اس کے اندر، تو اس بیٹی کو وہ کچھ کہتے نہیں تھے۔ اتفاق سے 2 سال کی عمر ہوئی اس بچے کی، وہ بچی انتقال کر گئی۔ ابراہیم بن ادھم کے دماغ میں اور ٹینشن پیدا ہوا، بیٹی کی غم جو بھلانے کے لیے شراب کو اور تیز کیا، جہاں 1 گلاس پیتا تھا وہاں 10 گلاس ہو گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک دن شب برات کی رات آئی، میں نے عشاء کی نماز تک نہیں پڑھا اور شراب پی کر کے میں سو گیا، تو میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ میں مر گیا ہوں۔
اور اسرافیل علیہ السلام جو ہے سور پھونکے ہیں، قیامت کا دن آ گیا ہے، سب لوگ اپنے قبر سے باہر نکلتے ہیں، میں بھی اپنی قبر سے باہر نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے قبر کے میرے پیچھے جو ہے ایک بہت بڑا ازدہ سانپ ہے جو مجھے کاٹنے کے لیے آ رہا ہے، مجھے دوڑا رہا ہے۔ ابراہیم بن ادم وہاں سے بھاگنا شروع کیا، بھاگتے بھاگتے وہ ابراہیم بن ادم کچھ دور آگے چلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی اس کو نظر آتا ہے، بہت حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے۔ اس نے کہا بابا پیچھے سے سانپ آ رہا ہے، مجھے کاٹنے کے لیے آ رہا ہے، اے بابا مجھے بچا لیجئے۔ اس بزرگ نے کہا، اس خوبصورت انسان نے کہا کہ میں تیری مدد نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں بہت کمزور ہوں۔ اے میرے بھائیوں، آج قوم مسلم میں کیا ہو گیا ہے، اگر پیسہ ہاتھ میں آ جائے کوئی شراب کے اڈے میں چلا جاتا ہے، پیسہ ہاتھ میں آ جائے کوئی جوئے کے اڈے میں چلا جاتا ہے، پیسہ ہاتھ میں آ جائے کمزور کو کچھ سمجھتے نہیں ہے۔ اے میرے بھائی، یہ پیسہ آپ کو اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں دیا ہے، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اگر پیسہ ہاتھ میں آتا ہے اللہ کے دین کے طرف خرچ کیجئے، پیسہ اگر ہاتھ میں آ رہا ہے شریعت کی مدد کے لیے خرچ کیجئے، اور اللہ نے اگر اولاد دی ہے تو اس سے سچی محبت کیجئے اور اس کو دین پر لے کے چلیے۔ اگر آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ کی بیٹی نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ نہیں پڑھتے ہیں، پھر اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ نے آپ کو باپ بنایا ہے، اللہ نے آپ کو شوہر بنایا ہے، اللہ نے آپ کو بھائی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو بیٹا بھی بنایا ہے۔ جب جیسی وقت آیا ہے ویسے ہی آپ کو مقام سے نوازا گیا، کبھی بیٹا بنایا، کبھی بھائی بنایا، کبھی باپ بنایا، کبھی دادا بنایا، اب ذمہ داری بھی دیا گیا ہے۔ بحیثیت بھائی آپ کی بہن نماز نہیں پڑھتی ہے، اس پر سختی کیجئے۔ بحیثیت باپ آپ کی بیٹی نماز نہیں پڑھتی ہے، اس پر سختی کیجئے۔ بحیثیت دادا آپ کے گھر کے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس پر سختی کیجئے۔ بروز محشر آپ سے آپ کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بحیثیت دادا تمہارے گھر میں اتنے لوگ موجود تھے، ان کو آپ نے سختی کتنی کی ہے؟ شریعت پہ چلنے کے لیے کتنے بار ان سے کہا ہے؟ کیا ان کو شریعت پر عمل کرنے کی کوشش آپ نے کیا ہے کہ نہیں؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، آپ نے اس پر سختی کی ہے کہ نہیں؟ سب سے پوچھا جائے گا، بحیثیت باپ سے بھی پوچھا جائے گا، ایک بھائی سے بھی پوچھا جائے گا، ایک دادا سے بھی پوچھا جائے گا، جو ذمہ دار ہے ان سے پوچھا جائے گا۔ تو میں اس بات کو آپ سے کہنے آیا ہوں کہ آپ جس منزل پہ ہیں اسی منزل پہ کام کیجئے۔ اگر باپ ہے تو دیکھیے کہ آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے۔ یہ لوگ کہیں دین سے بھاگ تو نہیں گئے ہیں، شریعت سے ہٹ تو نہیں گئے ہیں۔ اگر ہٹ گئے ہیں سختی کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو نماز پڑھوانا، ان کو نماز سکھانا، شریعت سکھانا، اسلام پر چلنا، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کام بحیثیت باپ ہونے کی وجہ سے آپ کو کرنا ہوگا۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں اے لوگوں، میں نے اس آدمی سے کہا کہ بابا میری مدد کیجئے، پیچھے سے سانپ آ رہا ہے، مجھے کاٹ لے گا، مجھے ڈسے گا۔ اس نے کہا کہ میں تیری مدد نہیں کر سکتا، میں بہت کمزور ہوں، میں بہت مجبور ہوں۔ اتنے میں وہ انسان ابراہیم بن ادم کیا دیکھتے ہیں کہ بھاگتے بھاگتے جب آگے گئے تو آگ کا ایک پہاڑ دکھائی دیا کہ دوزخ ہے، دوزخ کے اندر آگ کا پہاڑ ہے۔ بے نمازیوں کو، مجرموں کو، خاکی کو، پاپیوں کو اس پہاڑ کے اوپر کبھی چڑھایا جاتا ہے، کبھی اتارا جاتا ہے، کبھی چڑھایا جاتا ہے، کبھی اتارا جاتا ہے۔ ابراہیم بن ادم اس منظر کو دیکھا تو دل میں ایک ہیبت سا بس گئی۔
इसलिए कि शराबी पहले से था, तौबा भी नहीं किया था, दिल में हैबत बस गई कि मेरा सजा क्या होगा, ये तो मैं जहन्नम के करीब आ गया। पापियों को पहाड़ पे चढ़ते हुए देखता है, आग में जलते हुए देखता है, चिल्लाते हुए देख रहे हैं। अब वो खौफ से जो है परेशान हो गए। आवाज आती है, ओ इब्राहिम बिन अदहम, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है, तुम आगे भागो, आगे जाओ। अरे भाग सकता है तो जल्दी भागो, तुम्हारा ठिकाना यहाँ नहीं है। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, पीछे सांप है, आगे आग का पहाड़ है, आगे दोज़ख है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। आवाज आती है, भागो, जल्दी करो, यहां से जाओ, आगे जाओ, मुसलमानों की कुछ अमानतें वहां रखी हुई है, वहां जाओ। इब्राहिम बिन अदहम आग का पहाड़ देख करके भागना शुरू किया। भागते भागते क्या देखते हैं, सामने एक चांदी का पहाड़ मिला जो उस पर गिलाफ लगा हुआ है। उस पहाड़ के करीब गए तो आवाज आती है कि इब्राहिम बिन अदहम आ गए हैं, इनको आने दो, पर्दा हटाओ, दरवाजा खोलो, इनको अंदर आने दो। इब्राहिम बिन अदहम अंदर दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, कोई सोने की कुर्सी पे बैठा है, कोई सोने की पलंग में बैठा है, कोई सोने के झूले पे झूल रहा है, कोई आपस में मौज मस्ती कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है। इब्राहिम बिन अदहम पूछते हैं, ये बच्चे कौन है? आवाज आती है, ये मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे हैं जो बालिग होने से पहले इस दुनिया से इंतकाल करके इस दुनिया के तरफ आ गए हैं, उनके रहने का ठिकाना यही है। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरी बेटी कहाँ है। इतने में इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, मेरी नजर उठी, बेटी के चेहरे पे पड़ गई। मेरी बेटी सोने की पलंग पर आराम कर रही थी। इतने में बेटी की नजर मुझ पर पड़ी, बेटी पलंग छोड़ करके मुझसे गला मिला ली और कहने लगी, ऐ मेरे बाप, क्या अब भी तौबा का वक्त नहीं है, अब भी अमल नहीं सुधारोगे? हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, बेटी माजरा क्या है, बात समझ में नहीं आई। उनकी बेटी कहने लगी, ऐ मेरे बाप, जब आपने देखा आपका पीछा एक सांप कर रहा है, कभी आपको डसने के लिए आ रहा है, वो आपका काला अमल है। वो आपने जो दुनिया में किया है, जितनी बुराई की है, जितना काला अमल है, वही सब है, सांप बन के आया है। तो मेरे बाप, आपका काला करतूत इतना है कि आप एक सांप से नहीं बच पाते हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, ए बेटी, एक खूबसूरत नौजवान मैंने देखा, वो कौन है? हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, उनकी बेटी कहती है, ऐ मेरे बाप, वो आपकी नेकी है, वो आपका नेक अमल है। आपकी नेकी इतनी कमजोर है, आपकी नेकी इतनी मजबूर है कि एक सांप का मुकाबला नहीं कर सकती है। इसलिए मेरे बाप, तौबा कीजिए और सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगिए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, उसी वक्त अल्लाह से मैंने सच्ची तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी, अल्लाह से अपने खताओं की बख्शिश मांगी। अल्लाह ने मेरे खताओं को माफ फरमा दिया, मेरी तौबा कबूल फरमाया और विलायत का मकाम भी अता फरमा दिया।